الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العلی العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پنکھا بند کر کے محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اگلے منگل کو شب برات ہے، تو میں آج کے اس خطاب میں شب برات کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات ایسی مبارک رات اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت اور روزے میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برات کے معنی ہوتا ہے بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا۔ اس رات میں رحمان و رحیم یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں کہ پہلا یہ کہ تقسیم امور یعنی سال بھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے رحمت کا نزول، تیسرا ہے فیضان بخشش، اور چوتھا ہے قبول شفاعت، اور پانچواں ہے فضیلت عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تقسیم امور یعنی کہ کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہونے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے مصیبت سے چھٹکارا عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ دوستو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب
اللہ تعالیٰ دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمت دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے اور ان گنت لوگوں کو بلا اور مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی رات یعنی شب برات کی قدر کریں اور اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، دعا مانگیں، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما دیں۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے روزے رکھے، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اسی حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، سوائے زانیہ عورت اور مشرک کے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا، پھر میں نے دیکھا کہ مدینہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ انصاف نہ کریں گے؟ یعنی حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کے 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو بنی کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرات، آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے قبروں پر بھی تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلہ سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کرام کے قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑھیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کے قبروں پر جانا بدعت اور شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرے غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہوں اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکیوں کے قبروں پر جانا یعنی نیک لوگوں کے قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں ہے بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بال کے تعداد کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس رات میں بھی آزادی نہیں ملتی۔ وہ ہے مشرک، کینہ والا،
بدعتی اور رشتہ کاٹنے والا یعنی رشتہ داروں سے میل جول نہ رکھنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محفوظ رہتا ہے، محروم رہتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے دعا مانگی قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، فال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، داؤد کے رب اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا کو قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہوتا ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے مگر اس رات کچھ زیادہ ہی کرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ شب برات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اب یہاں پر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے، یعنی اس کے پتھر کے اندر میں نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ، اندر تو نے کیا چیز رکھی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نے فرمایا تو پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عبادت گزار شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس لگتی ہے تو نہر کا پانی پی کر پیاس کو بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی یعنی دکھاوا نہیں ہو سکتی اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات عطا کروں گا۔ اس شب برات میں، اس رات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت، 400 سال کی نماز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، ہم مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے
کہ اس واقعہ سے جو میں نے ابھی بتایا شک و شبہ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے کہ اس کا کرم عنایت بے حد بے حساب ہے۔ وہ قادر و قیوم رب ہے۔ رب تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ کی 2 رکعت کی نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بس ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و فضل و عظیم اور نسبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھے اور سمجھنے کی کہ واقعی یہ رات ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے، بے حساب دے سکتا ہے۔ دوستوں، حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے عطا کیا گیا کہ وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص ہے سے تمام انبیاء کرام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے، جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وہ دعائیں خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور میں نے یعنی حضور فرماتے کہ میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعا خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت سے ہے۔ میں نے اس دعا خاص کو ساری امت کے لیے بچا کر رکھا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ تو دوستوں، اس آنے والی شب برات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری فضیلت کو بیان کر سکوں، اور رات میں اگر جاگنے کی فضیلت کا بیان کیا گیا تو دن میں روزہ رکھنے کا بھی حدیث میں بیان ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو دوستوں، 6 سورج یعنی کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کا لطف و کرم کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے بس یہی التجا ہے کہ اس رات کو خاص سمجھ کر خاص طور سے اس رات میں عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ ساری امت کے لیے دعا ضرور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔